ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ مولانا شیرانی نے مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے JUIF، اس سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پاکستان بنانے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چند روز قبل مولانا فضل الرحمان نے جماعت کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی بنیاد پر مبینہ طور پر 4 جو JUIF کے جو رہنما ہیں ان کو نکال باہر کیا تھا، اور یہ وہ رہنما تھے JUIF کے جو اہم عہدوں پر رہے۔ مولانا شیرانی اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے، اسی طرح حافظ حسین احمد ترجمان بھی رہے JUIF کے، مگر اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے ان کو اپنی جماعت سے باہر نکالا۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ وہ شاید وہ پارٹی لائن کی جو خلاف ورزی کرنے کے مرتکب ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کا، مولانا شیرانی گروپ کا؟ کس حد تک وہ مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں ان کی جگہ بنانے میں کامیاب رہیں گے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یوں ہو نہیں سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کی خاصیت یہ ہے، ان کی خوبی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ ہر ماحول میں خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں کس طرح سے انہوں نے ان کی مدد کی، جمہوریت کا علم بھی بلند کرتے رہے، اور پھر بعد ازاں جو مفادات تھے وہ بھی حاصل کیے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی بنی، متحدہ مجلس عمل کی، اور اس کے نتیجے میں جو وہاں پر کارکردگی ہوئی اس پر خیبر پختونخوا کے عوام کی اکثریت ناراض نظر آئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو دوبارہ الیکشن ہوئے اس میں متحدہ مجلس عمل بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی۔ اب ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو مذہبی سیاست ہے اس کا کیا مستقبل ہے؟ خود جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی سیاست کس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے؟ اب تک یہ صورتحال ہے کہ مذہبی جماعتوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ مسلسل سکڑ رہا ہے۔ جماعت اسلامی آپ کے سامنے ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت آپ کے سامنے ہے۔ ایک معقول تعداد میں ووٹرز کی تعداد ہونے کے باوجود، ایک مذہبی رنگ ہونے کے باوجود، ایک مخصوص تاثر ہونے کے باوجود، مخصوص نظریہ ہونے کے باوجود، جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے وہ قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے بظاہر وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ مذہبی سیاست سے بیزار نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جو مذہبی سیاسی رہنما ہیں انہوں نے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے، انہوں نے کوئی ہٹ کر اپنا طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہم یہ خیال کریں کہ وہ شاید دیگر جماعتوں سے، یعنی کہ جو لبرل جماعتیں ہیں، جو اعتدال پسند جماعتیں ہیں، ان سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک ہے وہ سکڑ رہا ہے۔ جماعت اسلامی اس وقت ایک اپنی الگ پہچان بنانے کی پھر کوشش کر رہی ہے، اور نہ وہ PDM میں شامل ہے اس وقت، اور نہ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ وہ سولو فلائنگ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک جماعت اسلامی کو خاطر خواہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ کب اپنا ریویو کریں گی، اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس پر غور کریں گی، اور یہ کوشش کریں گی کہ لوگوں کو کس انداز میں راغب کیا جائے۔ ناظرین، جو بالخصوص ماڈرن مسلم ممالک ہیں، جیسے ترکی کی مثال دی جاتی ہے، وہاں کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ہمیں اعتدال پسند نظر آتی ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی جو سیاسی رہنما ہیں، جو مذہبی سیاسی رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں عام لوگوں سے کوئی الگ شناخت اپنی ان کی نظر نہیں آتی، جس کی بنیادی وجہ یہ آتی ہے کہ وہاں کی جو معاشرے ہیں وہ جدت پسند ہے، اور وہ قدامت اور جدت کا امتزاج لیے ہوئے ہے۔ ترکی کی مثال اس لیے دی کہ وہاں پہ اس وقت بھی جو طیب اردوغان موجود ہے تو وہ ایک وہاں کی مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور اسرائیل کے حوالے سے جو ان کے بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح مسلم امہ کی وہ نمائندگی کے دعوے دار ہیں، اور لوگ وہاں کے ان کی قیادت کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ نہ صرف ایک مذہبی سیاسی جماعت وہ خود کو کہلاتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے حوالے سے بھی پیش نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ طیب اردوغان صاحب نے ترکی کے میئر کی حیثیت سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور آج وہ ترکی کے صدر کے منصب پر فائز ہیں۔ ہماری جو مذہبی سیاسی قیادت ہے اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ لوگ اب ان پر اس طرح یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کو
بنیادی جو اپنے خد و خال ہیں جو اپنی سیاست کے وہ درست کرنے ہوں گے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کرنا ہوگا جو کہ شاید جن پر کوئی اعتراض نہ اٹھ سکے۔ اگر یہ تاثر پیدا ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب اور طلحہ محمود سینٹر صاحب اگر وہ JUIFA میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کی بنیادی شامل ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ مال و دولت کے لحاظ سے وہ نمایاں تھے، اس لیے ان کو شامل کیا گیا، تو یقیناً اس سے جو عام آدمی ہے، جو پاکستان کا باشعور شہری ہے، وہ قدر ہمیں بیزار نظر آئے گا۔ مذہبی سیاسی قیادت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور آئندہ جو عام انتخابات ہے اس میں اب بھی تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ مذہبی جماعت، مذہبی قیادت کوئی بڑا بریک تھرو نہیں کر سکے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت وہ جمہوریت کے علمبردار ہیں، اور PDM کے سربراہ کی حیثیت سے وہ خود کو منوانے کے لیے کوشاں ہیں، اور جو لبرل سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے جو اعتدال پسند بھی خود کو کہلاتی ہے، لبرل بھی کہلاتی ہے، وہ اس وقت مولانا کی جو چھتری کے نیچے جمع ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تجزیہ نگاروں کی اکثریت یہ متفق ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان عمران خان کے کٹر مخالف میں ان کا شمار اس وقت ہوتا ہے، اور گزشتہ عام انتخابات میں 2 نشستوں سے محروم ہونا ان کو اب تک وہ اس کو قبول نہیں کر سکے۔ وہ بارہا اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ایک دھاندلی کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، مگر وہاں کے جو ان کے حلقے کے جو لوگ ہیں اور وہاں کی جو مختلف تجزیہ نگار ہیں جنہوں نے الیکشن کو خود مانیٹر کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شاید کوئی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے تھے، اور وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مولانا نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے، کچھ ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جس کے نتیجے میں یہ نظر آتا کہ وہ واقعتاً اپنے حلقے کے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے درپے ہیں۔ PDM کی جو سیاست ہے وہ مولانا کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور کبھی امکان ہے کہ مولانا شیرانی کی شکل میں جو مخالف گروپ سامنے آیا ہے وہ ایسا کوئی ٹف ٹائم مولانا کو نہیں دے سکے گا۔ مولانا اپنی سیاسی بصیرت کے نتیجے میں، مولانا اپنی سیاسی حکمت عملی کے نتیجے میں آگے بڑھتے رہیں گے، اور جو تمام جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی قیادت کرتے رہیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی PDM کی جو سیاسی حکمت عملی اس وقت ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اسی پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑے گی، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی توقع کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس صورتحال سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھائیں گے۔ مولانا شیرانی پر انہوں نے ابھی الزام لگا دیا کہ مخصوص حلقوں کے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی گئی اور ایک الگ گروہ بنا۔ یہ ایک سیاست ہے مولانا صاحب کی، اور مولانا بخوبی سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے جو ہمارے قومی اداروں کے خلاف ہے، اور جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے قومی ادارے اس تمام جو سیاسی صورتحال ہے اس کے پیچھے ہیں۔ اس بات کا کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے، مگر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک نظریے کی شکل میں، ایک بیانیے کی شکل میں اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آئندہ دنوں میں امکان یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ ہی اپنی حیثیت میں موجود رہیں گے، اپنے آپ کو خود کو منوائیں گے، اور مولانا شیرانی کی شکل میں جو باغی گروپ مولانا کے بقول یا مولانا کے حمایتیوں کے بقول وہ شاید ہمیں کوئی قابل ذکر کارکردگی یا قابل ذکر کامیابی حاصل کرتا ہوا نظر نہ آئے۔